الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نبی پاک شہنشاہ لولاک سائر افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو اس نے پوچھنا چاہا کہ کیا یہ تکبر ہے اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، تکبر تو حق بات کو جھٹلانا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، کسی کو حقارت سے دیکھنا، خود کو اعلیٰ و عرفہ سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور کسی کی بات اس لیے ماننے سے انکار کر دینا کہ وہ غریب ہے، فقیر ہے، خستہ حال ہے، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے بات کو جھٹلا دینا، یہ تکبر ہے.
تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ انسان کا خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا یہ تکبر کہلاتا ہے. اور تکبر اتنی بڑی برائی ہے، آپ غور کیجئے کہ سب کو شیطان نے گمراہ کیا، اور شیطان خود حسد اور تکبر کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. اس نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا، خود کو اعلیٰ سمجھا، انہیں حقیر جانا، تکبر کیا. اس تکبر کی بنا پر راندہ درگاہ ہو گیا. انسان کا کام عاجزی کرنا ہے، انکساری کرنا ہے، تواضع کرنا ہے. تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو عاجزی کا اظہار کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے. وَمَن تَكَبَّرَ وَدَعَهُ اللَّهُ، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے، یعنی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. وَمَنِ اقْتَصَدَ اغناہ اللہ، اور جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ اور اس پر لگام ہے، اس شخص کے اوپر لگام ہے جس سے وہ فرشتے اسے قابو کرتے ہیں. اگر وہ بندہ غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں پر بلند اور فائق کرتا ہے، تو فرشتے اس لگام کو کھینچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، مولا تو اسے پست کر دے، یعنی ذلیل و خوار کر دے. اور اگر وہ بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، تواضع کا کام کرتا ہے، تو فرشتے اللہ کی جناب میں دعا کرتے ہیں، اللہم ارفعہ، اے اللہ تو اسے بلند فرما دے، اس کا مرتبہ بلند کر دے، اس کو عزت دے دے، اس کو عظمت دے دے. تو محترم بھائی اور بزرگوں، پتہ چلا تکبر اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے. اللہ کے یہاں بندے کی عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، تواضع پسند ہے. اور جس بندے کو اللہ تعالی نعمتیں دے وہ تکبر نہ کرے، اس نعمت کو پانے پر کسی کو حقیر نہ سمجھے. اگر بیٹے مل گئے تو بیٹیوں والوں کو حقیر نہ سمجھے، دولت مل گئی تو غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، اعلیٰ پوشاک مل گئی پھٹے پرانے کپڑے والے لوگوں کو وہ حقیر اور ذلیل اور رسوا نہ سمجھے. اگر کوئی عہدہ منصب مل گیا تو نیچے والوں کو، ورکروں کو وہ حقیر اور ذلیل نہ سمجھے. تو اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے. کیسی بلندی عطا فرماتا ہے؟ چنانچہ غور فرمائیے، حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. بعد انتقال میں نے انہیں خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا ما فعل بک ربک، حضور یہ ارشاد فرمائیے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے کہ اللہ تعالی نے میری بخشش فرما دی، مجھے سونے کی کرسی پر بٹھایا
اور مجھ پر موتیوں کی بارش کی۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد انتقال میں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، عرض کی ما فعل بک ربک، ارشاد فرمائی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کا معاملہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے اللہ تعالی نے میری بخشش فرما دی، مجھے تاج پہنایا اور جنتی حوروں کے ساتھ میری شادی کر دی، اور اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ دنیا میں نے تجھے بڑی نعمت عطا فرمائی، علم کی نعمت، عزت کی نعمت، امامت کی نعمت، عظمت کی نعمت، شہرت کی نعمت، تجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا، مگر تو نے ان نعمتوں کے پانے پر شکر ادا کیا، تکبر نہیں کیا۔ تکبر نہ کرنے کا صلہ آج میں تجھے دے رہا ہوں۔ آج سونے کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا، سر پر تاج سجا دیا گیا، موتیوں کی بارش کر دی گئی، حوروں سے نکاح کر دیا گیا۔ یہ جنتی انعامات، یہ اخروی انعامات اس لیے عطا کیے گئے کہ دنیا میں تکبر سے بچا گیا، عاجزی اور انکساری کو اختیار کیا گیا۔ آج ہم آخرت کی کامیابی تو چاہتے ہیں، آخرت کی فلاح تو چاہتے ہیں، آخرت میں عزت، عظمت اور جنت تو چاہتے ہیں، مگر تکبر کی برائی کو اپنے اندر سے نہیں نکالتے، عاجزی، انکساری اور تواضع کو اختیار نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالی نے جنتی انعامات تو اپنے عاجزی پسند بندوں کے لیے رکھے ہیں، اور اللہ کے جتنے مقبول بندے ہیں کوئی بھی متکبر نہیں ہوا۔ جسے دیکھو منکسر المزاج، عاجزی کرنے والا، تواضع کرنے والا، دوسروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا، خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے والا۔ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا نام ہے سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی، بڑے منکسر المزاج، ہر ایک کو خود سے بہتر سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے، ایک حبشی کو دیکھا ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے اور شراب نوشی کر رہا ہے۔ دل میں سوچا، خیال آیا، کیا یہ حبشی بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے جو عورت کو لے کر کھلے عام شراب پی رہا ہے؟ اسی اثنا میں دجلہ کے کنارے ایک کشتی آ رہی تھی، اس کو غوطہ لگا، وہ پلٹ گئی، اس میں 7 آدمی سوار تھے۔ وہ حبشی، اس نے دیکھا، چھلانگ لگائی دریائے دجلہ میں اور 6 آدمیوں کو نکال کر لے آیا، اور پھر حضرت امام حسن بصری کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے حسن، 6 کو تو میں لے آیا ہوں، 1 کو تو لے آ، اور سن، یہ عورت میری ماں ہے اور یہ بوتل پانی سے بھری ہوئی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ غیب سے مجھے سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے، حبشی کے قدموں میں گر گئے، جس طرح تو نے 6 آدمیوں کو دریا سے نکالا ہے، میرے اندر سے تکبر کو نکال دے کہ میں نے تجھے کمتر سمجھا ہے۔
اس حبشی نے آپ کے لیے دعا کی، اور اس دعا کے بعد پھر حال کیا ہو گیا؟ ایک کتے کو بھی دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس کے صدقے میں قبولیت عطا فرما، اس کے صدقے میں مجھے قبول کر لے۔ کسی نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ بتاؤ آپ افضل و اعلیٰ ہے یا کتا بہتر ہے؟ ہم سے کوئی یہ سوال کرے، ہم کہے تو نے توہین کر دی، ہماری بے ادبی کر دی، ہمیں کتے سے ملا دیا، تو کتنا بڑا گستاخ ہے، تو خود کتا ہے، ہم اس سے الجھیں، جھگڑیں، الزام لگائیں، گالی گلوچ تک اس پر اتر آئیں۔ لیکن یہ وقت کے امام، ان سے سوال کیا جا رہا ہے، غصہ نہیں کر رہے، ناراض نہیں ہو رہے، برا نہیں مان رہے، بلکہ فرمانے لگے اگر کل کی قیامت میں اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور اس کے عذاب سے نجات مل گئی تو پھر میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر مجھ سے میرا رب راضی نہ ہوا تو مجھ جیسے سینکڑوں گناہ گاروں سے یہ کتا بہتر ہے۔ اب بتائیے کیا اس طرح ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں؟ کتا تو کتا ہے، ہم تو انسانوں کو، مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو کم تر، حقیر، ذلیل سمجھتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے مذاق اڑاتے ہیں، ملا آ گیا، حقارت سے۔ اس کا، کسی دینی شخص کا ہماری محفل میں آنا ہمیں ناگوار گزرتا ہے۔ آج تکبر کا بھوت سروں پر سوار ہے، دل میں تکبر کے سانپ اور بچھو لوٹ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، میں بھی اور آپ بھی اپنا محاسبہ کریں اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کے شریر ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگر تیری صورت حسین ہے تو عام شکل والے کو حقیر سمجھے، اگر تو کوٹھی بنگلے والا ہے تو جھوپڑی والے کو، 5 مرلے کے مکان والے کو حقیر سمجھے، اگر تو پجیرو لے کر جا رہا ہے موٹر سائیکل والے کو تو حقیر سمجھتے ہوئے اس کو تو کراس مار دے، اگر اسی طرح کسی کی غربت کو دیکھے حقیر سمجھے، کوئی مزدور تجھے نظر آئے اسے کم تر سمجھتے ہوئے ڈانٹے، تیز آواز سے بولے، جھگڑا کرے، اس لیے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے، اگر میں اس پر ظلم بھی ڈھاؤں گا کون آئے گا اس کی حمایت میں؟ جبکہ مجھے کوئی ہاتھ لگا کر تو دیکھے میرا سارا خاندان اکٹھا ہو جائے گا۔ تو کسی کی غربت کو دیکھ کر، مفلوق الحالی کو دیکھ کر، خستہ حالی کو دیکھ کر، سادہ صورت کو دیکھ کر، سادہ لباس کو دیکھ کر، اسلامی لحاظ کو دیکھ کر اس کو حقیر سمجھنا، یہ میری بات نہیں، آپ کے اور میرے نبی کا ارشاد ہے، اس کے شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تجھے لوگ شریف سمجھتے رہے لیکن زبان مصطفیٰ تجھے شریف نہیں شریر قرار دے رہی ہے اگر تو دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ آج دیکھو لوگ اپنے نسب پر غرور کرتے ہیں، برادری پر غرور کرتے ہیں، کوئی سندھی ہونے پر مغرور ہے، کوئی پنجابی ہونے پر مغرور ہے، کوئی سرائکی ہونے پر مغرور ہے، کوئی ہندی ہونے پر مغرور ہے۔ لوگوں نے زبان کے لحاظ سے
دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایک شخص اپنے نسب پر فخر کر رہا ہے, غرور کر رہا ہے کہ میرا باپ ایسا, میرا دادا ایسا, میرا پردادا ایسا. اس نے 9 پشتیں گنوا دی. اللہ تعالی نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی, جاؤ اس سے کہو وہ 9 کے 9 تو جہنم میں ہے, تو 10واں جہنم میں ہے. نسب پر غرور کس بات کا؟ اللہ نے یہ قبیلے تو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنائے ہیں, کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کے لیے نہیں. اگر کوئی موچی ہے, نائی ہے, اگر سبزی فروش ہے, اگر کوئی ٹھیلا لگانے والا ہے, تو یہ نہیں کہ اگر تو دفتر میں بیٹھا ہے, تو افسر بنا بیٹھا ہے, تو ان کو ذلیل سمجھے, حقیر سمجھے, نیچ سمجھے, حقارت نفرت سے دیکھے. اگر تو ایسا کرے گا اللہ اور رسول کے یہاں تو شریر کہلائے گا, شریف نہیں کہلائے گا. آج مال و دولت کی وجہ سے, بلڈنگوں مکان کی وجہ سے, بینک بیلنس کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری کیٹیگری کا نہیں ہے, اس کو ہم اپنی دعوت پر نہیں بلا سکتے, یہ ہم سے مل نہیں سکتا, یہ تو اس جیسے تو ہمارے نوکر ہیں, یہ کون ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا بڑا تکبر, یہ تو کافروں کا کام تھا. آپ کو پتا ہے کافر کیسے تکبر کرتے تھے؟ سواری پر بیٹھے ہیں, ہاتھ سے کوڑا گر گیا, سواری گھوڑے کو مارنے والا چابک, اب نیچے اتر کر اٹھانا ان کی توہین ہے کہ جھکنا پڑے گا. اور جھکنا وہ انہیں آتا نہیں, ان کے آگے لوگ جھکیں, وہ کسی کے آگے نہ جھکیں. اگر جوتے کا تسمہ کھل گیا, اسے باندھتے نہیں تھے کہ باندھیں گے تو جھکنا پڑے گا, اور جھکنا انہیں گوارا نہیں. اپنے غلاموں کو بلاتے تھے, نوکروں کو بلاتے تھے, جوتے کا تسمہ باندھو, کوڑا اٹھا کر دو. ان کی شان میں کمی واقع ہو جائے. اور کئی کافر اسلام کو حق جاننے کے باوجود, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی جاننے کے باوجود صرف اس لیے مسلمان نہیں ہوئے کہ مسلمان ہوں گے نماز پڑھنی پڑے گی اور نماز میں جھکنا پڑتا ہے, رکوع کرنا پڑتا ہے, سجدہ کرنا پڑتا ہے, اللہ کے یہاں جھکنے کے لیے تیار نہیں. ایسا تکبر. ایک کافر جس کا نام حجاج بن ارطاد تھا, اس سے کسی نے کہا کہ تم لوگوں کے درمیان جب مجمع ہو تو نہیں جاتے, کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا وہاں سبزی فروش بھی ہوتے ہیں, تو میں جاؤں گا تو مجھے ان کا سامنا کرنا پڑے گا, انہیں میرا سامنا کرنا پڑے گا. میں گوارا نہیں کرتا جہاں سبزی فروش جائیں وہاں میں جاؤں. اتنا بڑا تکبر. پیشے کے لحاظ سے اگر کوئی سبزی بیچتا ہے, جوتے گانٹتا ہے, اگر کوئی مالی ہے, ڈرائیور ہے, اگر کوئی اس کے لحاظ سے چھوٹا کام کرتا ہے, اس کو صرف اس وجہ سے حقیر سمجھنا, کمتر سمجھنا, ذلیل سمجھنا, نیچ سمجھنا, اپنے سے دور کرنا, دھتکارنا, ہاتھ ملانے سے کترانا, پاس بٹھانے سے کترانا, یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں
جو اجتماع میں نہیں آتے کہ عام لوگوں کے درمیان بیٹھنا پڑے گا. جناب ہمارے لیے آگے کوئی کرسی بچھائی جائے، ہمارے لیے کوئی سفید چادر بچھائی جائے، ہمیں الگ نشست میں بٹھایا جائے، وہ محافل میں نہیں آتے، اجتماعات میں نہیں آتے. پھر وہ یہ کیا کر لیتے ان میں سے چند ایک، چلو جی اپنے گھر میں محفل کر لیتے ہیں، ان نیچ لوگوں کے درمیان سے جانے بچیں گے، اور پھر وہاں بھی بس اپنی کیٹیگری کے لوگ آ سکتے ہیں، عام آدمی کا داخلہ بند ہے. وہ ان کی محفل نعت میں بھی نہیں جا سکتا، دینی اجتماع میں بھی نہیں جا سکتا. یار لوگوں نے تو اپنی مسجدیں بنا لی، تالے لگا دیے، بس اس میں وہی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور آ کے نہیں پڑھ سکتا. یہ ان کا تکبر نہیں تو کیا ہے. ابن عوانہ ایک کافر کا نام ہے، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی پلاؤ، پانی لاؤ. اس نے کہا ہاں لے کر آتا ہوں. غصے میں آ گیا، تو نے ہاں کہا؟ ہاں تو وہی کہہ سکتا ہے جو نہ کہنے پر قادر ہو. آج تو ہاں کہہ رہا ہے، کل نہ بھی کہہ سکتا ہے. پکڑ کے تھپڑ مارا. تو میرے سامنے ہاں کہتا ہے؟ ہاں بھی کہنا گوارا نہیں کرتے تھے. ایسا تکبر. اور کفار کا تکبر دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کافروں کے سردار آئے، آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی محفل میں آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی نصیحتیں سنیں، آپ کا کلام سنیں. مگر یہ جو صہیب بیٹھا ہوا ہے، عمار بیٹھا ہوا ہے، خبیب بیٹھا ہوا ہے، یہ غریب کمتر نیچ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آ سکتے. اگر ان کے ہوتے ہوئے ہم آ کر بیٹھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں تانا دیں گے تم غریبوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے. ہمیں تو ان کے پسینے کی بدبو ناگوار محسوس ہوتی ہے، ان کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے. اگر آپ انہیں اٹھا دیں، اپنی محفل سے نکال دیں، اپنے سے دور کر دیں، تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے، اور آپ کی بات ہمیں سمجھ آئی، ہم مسلمان ہو جائیں گے. ہم تو سردار ہیں، ہم مسلمان ہوں گے، ہماری پوری قوم میں مسلمان ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. وہ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم ہی نہیں ہوں گے، پورے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے. بظاہر دیکھو تو کتنی بڑی آفر ہے، لیکن اس کے اندر تکبر چھپا ہوا ہے. اس کے اندر تکبر ہے. وہ مسلمان غریبوں کو، غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. پھر کہنے لگے اچھا چلو پھر ایسا کر لو، آپ ہمارے لیے الگ ٹائم رکھ لو، ان کے لیے الگ ٹائم رکھ لو. جب یہ نہ ہو تو ہمیں ٹائم دے دیا کرو، اور جب ہم ہوں انہیں نہ بلایا کرو. اگر آپ ہمیں اس طرح ٹائم دو گے، ہم آپ کی بات سنیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، قبیلے مسلمان ہو جائیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی بات ماننے میں حرج نہیں. جب یہ آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کی نگاہ فیض اثر جب پڑے گی تو ان کا تکبر دور ہو جائے گا، یہ اچھے ہو جائیں گے، اور پھر یہ مسلمان ہو جائیں، ان کے قبیلے مسلمان ہو جائیں تو ہماری تعداد بڑھ جائے گی، اسلام آگے بڑھے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے زبانی بات نہیں، آپ ہمیں یہ بات لکھ کر دے دیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قلم دوات اور کاغذ لے کر آ گئے. اللہ تعالی نے قرآن نازل فرما دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.
اللہ نے فرمایا محبوب انہیں دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. اور سورہ کاف میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر دوسروں پر نہ پڑیں. گویا اللہ تعالی نے فرما دیا محبوب یہ کافر جن سے نفرت کر رہے ہیں یہ تو میرے محبوب بندے ہیں، انہیں ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، مجھے تو ان کا پسینہ خوشبوؤں سے اچھا لگتا ہے. محبوب یہ تیرے غلام ہیں، وہ تیرے دشمن ہیں، وہ اگرچہ اسلام لانے کی بات کر رہے ہیں مگر تکبر ان کے دل میں بھرا ہوا ہے. ان کے دل میں جب تک تکبر بھرا ہوا ہے مجھے ان کا اسلام پسند نہیں ہے. تو انہیں چھوڑ کر، ان غلاموں کو چھوڑ کر ان کافروں کی طرف نظر بھی نہ اٹھا. غور تو کیجئے، اسلام اللہ کا محبوب مذہب ہے، رسول اللہ کا پسندیدہ دین ہے، فاروق اعظم کا بھی پسندیدہ، مولا علی کا بھی پسندیدہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام لائیں گے، ہمارے قبیلے لائیں گے. اللہ فرما رہا ہے تمہارا اسلام مجھے پسند نہیں، مجھے قبول نہیں. کیوں؟ دل میں تکبر جو بھرا ہوا ہے. اب بتاؤ اگر دل میں تکبر بھرا ہوا ہو تو اسلام اللہ کو پسند نہیں. اب میں اور آپ غور کریں، اگر ہمارے دلوں میں تکبر ہو، ہم اللہ کے بندوں کو، مخلوق کو حقیر، ذلیل، رسوا کریں، ان کو حقارت سے دیکھیں، نفرت سے دیکھیں، تانے دیں، انہیں برا سمجھیں، دھتکاریں اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کو ہمارا مسلمان ہونا تکبر کے ساتھ پسند نہ آئے. ڈر جائیے، اس تکبر کی لعنت پر غور کیجئے. اس تکبر کی لعنت کی وجہ سے وہ کافر سردار دولت اسلام سے محروم ہو گئے. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے. بنی اسرائیل میں ایک بدمعاش اوباش آدمی تھا، اتنا فسادی تھا کہ لوگوں نے اسے خلیع بنی اسرائیل کہنا شروع کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا فسادی آدمی، بنی اسرائیل کا بدمعاش گنڈا. اور وہیں ایک عابد و زاہد آدمی تھا، شب و روز اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا. کثرت عبادت کی وجہ سے لوگ اسے عابد بنی اسرائیل کہا کرتے تھے. اور وہ عابد کی شان دیکھو، جب گھر سے نکلتا تھا اس کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا، بادل سایہ کنا رہتا تھا. کیسی شان والا. ایک مرتبہ وہ عابد بھی اپنے گھر سے نکلا، یہ غنڈہ بدماش بھی اپنے گھر سے نکلا. اس بدماش کی، خلیع بنی اسرائیل کی نظر عابد پر پڑی. دل میں سوچنے لگا یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اور میں کتنا بدکار ہوں، نافرمانیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، لوگوں پہ ظلم ڈھالتا ہوں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اب وہ نادم ہو رہا، دل میں عابد کو دیکھ رہا ہے، دل میں نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، اور ندامت کے ساتھ اب کہتا ہے اب زندگی تھوڑی رہ گئی، اب بدماشی چھوڑو، اب اس عابد کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے مجھے معاف کر دے، اور اس کی صحبت میں بیٹھوں گا مجھے فائدہ ہو جائے گا. اس نیت کے ساتھ وہ آگے بڑھا. عابد نے دیکھا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے. اب وہ خلی کو، بدماش کو تو دیکھ رہا ہے، دل ہی دل میں کہہ رہا ہے یہ گناہگار، بدکار، بدماش، بداتوار، یہ ذلیل آدمی
اس کو جرت کیسے کہ میری طرف آئے؟ یہ اس لائق کہاں ہے کہ میرا قرب پائے، میرے ساتھ بیٹھے، میرے قریب آئے؟ میں عابد و زاہد، متقی پرہیزگار، جنتی آدمی، نیکوکار پرہیزگار، اللہ کو یاد کرنے والا، یہ بدکار بداتوار، یہ اس لائق کہاں ہے؟ اب وہ دل میں یہ اپنے آپ سے سوچ رہا ہے۔ اب وہ بدماش آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کو بڑا ناگوار گزرا، نفرت آئی، حقارت سے، نفرت سے اسے کہنے لگا تجھے جرت کیسے ہوئی تو میرے پاس آ کر بیٹھے؟ میرے پاس آ کر بیٹھا، اپنی اوقات دیکھی ہے تو نے؟ کھڑا ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ بدمعاش گنڈا جب کھڑا ہو کر چلا، وہ بادل جو عابد کے سر پر تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو پیغام بھیجا، جاؤ ان دونوں کو کہہ دو اپنے اپنے اعمال اثر نو شروع کریں۔ اس بدماش نے ندامت کا اظہار کیا، عابد کی صحبت پانے کی نیت کی، اس کی صحبت کے لیے چل کر آیا، مجھے اس کا یہ عمل پسند آ گیا، اس کی ندامت پسند آ گئی، اس کا لوٹ کر آنا پسند آ گیا، میں نے سابقہ سارے گناہ اس کے بخش دیے۔ اور اس عابد نے تکبر کیا، غرور کیا، اپنی عبادت پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر، شب بیداری پر اس نے تکبر کیا، گناہگار کو حقارت سے دیکھا، ذلیل سمجھا، اسے بھگا دیا۔ اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے میں نے اس کے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اس سے بھی کہو نئے سرے سے اپنے اعمال شروع کرے، اس سے بھی کہو نئے سرے سے اپنے اعمال شروع کرے۔ آپ نے دیکھا کہ تکبر عبادت میں بھی اگر کوئی کرے، سمجھے میں بڑا مبلغ ہوں، اس کو کہاں بیان کرنا آتا ہے، یہ میرے بات بیان کرے گا، میں مرکزی مبلغ، میرا بیان ہو گیا، بات ختم۔ یا پھر کہنا جناب میرا آخر میں بیان ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ان کو پہلے بھگتا لینا، اگر میرا بیان پہلے رکھا تو میں بیان نہیں کروں گا۔ نمازی باہر نکلے، دوسروں کو حقارت سے دیکھے کہ میں بڑا نیکوکار اللہ کے قریب بندہ ہوں، تو تقوی و پرہیزگاری ہو، عبادت و ریاضت ہو، اللہ کو تکبر کسی صورت بھی پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا بلال حبشی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو گئی، تیز گفتگو ہو گئی۔ دوران گفتگو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے نکلا، یا ابن السودائی، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے، اے کالی عورت کے بیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا اے ابو ذر، تم ایسے شخص ہو کہ تم میں جہالت کا اثر پایا جاتا ہے، جاہلیت کا اثر پایا جاتا ہے، دور جاہلیت کا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرنا، یہ حضرت ابو ذر غفاری کا اخلاص تو دیکھو، عاجزی تو دیکھو، زبان سے الفاظ نکل تو گئے، دل میں تکبر نہیں ہے، الفاظ نکل گئے، ایک تانا دے دیا، اب وہیں لیٹ گئے، وہیں لیٹ گئے، اور حضرت بلال حبشی سے عرض کرنے لگے، قوم کھڑے ہو، فتح علی خدی، اور میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے روند ڈالو۔ میں نے تجھے چھوٹا کہا، حقیر کہا، اب تیرا پاؤں اور میرا سر، تیرا پاؤں اور میرا رخسار۔ اب حضرت بلال حبشی منع کر رہے ہیں،
یہ اصرار کر رہے ہیں، اتنا مجبور کیا کہ بادل نخواستہ حضرت بلال حبشی کو اپنا پاؤں ان کے رخسار پر رکھنا پڑا۔ ان کا اخلاص تو دیکھو، اول تو وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے، اور اگر کر دی اور توجہ دلا دی گئی تو فوراً توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اور سامنے والے کے آگے جھک گئے، انکساری کا مظاہرہ کر دیا۔ اس سے بڑا عاجزی کا اظہار کیا ہوگا کہ کسی کا پاؤں اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ لیا جائے۔ اپنے نفس کو بھی سزا دے دی، آنے والوں کو بھی درس دے دیا۔ کیا آج ایسا کردار ہمارے درمیان موجود ہے؟ ہم لوگوں کو تانے دیں، الزام لگائیں، دھتکاریں، حقیر سمجھیں، حقارت سے دیکھیں، الفاظ کے اندر طنز تنقید کے نشتر بنا کر انہیں چبائیں، اور پھر کوئی ہمیں سمجھائے پھر اکڑ جائیں۔ یہ تو ہے ہی ایسا، اس کی اوقات ایسی، یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، میں دیکھ لوں گا اس کو۔ سمجھانے والا سمجھا رہا ہے اور یہ اور اکڑتا جا رہا ہے، اور پھول رہا ہے۔ اے اکڑنے والے، کب تک اکڑے گا؟ تو اکڑتا کس بات پر ہے؟ ایک بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا اکڑتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے فرمایا انسان کو یہ چال زیب نہیں دیتی۔ فرمانے لگا تو میرا مرتبہ نہیں جانتا، میں کتنا بڑا امیر ہوں، قبیلے کا سردار ہوں۔ فرمایا جانتا ہوں کہ تو اپنے پیٹ میں غلاظت لیے پھرتا ہے، تیرا یہ مرتبہ ہے۔ جس کے پیٹ میں ہر وقت نجاست ہو وہ اپنے آپ کو پھلائے، وہ نہیں پھلا سکتا، اس کی اوقات وہ اپنی اوقات خود دیکھے۔ حضرت معرور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام ربضہ میں ملا، اور اسی مقام پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بھی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جو ان کا خادم ہے، غلام نوکر ہے، اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے جو حضرت ابوذر غفاری نے پہنا ہوا ہے، وہی لباس، وہی حلہ۔ مجھے حیرت سی ہوئی کہ عام طور پر تو لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا نوکر وہ لباس پہنے۔ آج کل تو ایک بھائی یہ پسند نہیں کرتا جو میں نے پہنا ویسا لباس میرا دوسرا بھائی پہنے۔ ابھی عید پر کپڑے بنا رہے ہیں، اس پر جھگڑا ہے، میں نے یہ لیا تو تو نہیں لے گا، تو نے یہ لیا میں نہیں لوں گا۔ بہنیں آپس میں جھگڑتی ہیں، ایک جیسا لباس نہیں پہننا، میں وکھری نظر آؤں، میں وکھرا نظر آؤں۔ اور ان کا حال دیکھو، خادم ہے، نوکر ہے، غلام ہے، وہی لباس، اسی کپڑے کا، اسی رنگ کا، وہی کوالٹی، جو حضرت نے پہنا ہوا تھا وہی خادم نے پہنا ہوا ہے۔ حضرت معرور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اس کی ماں کی طرف سے آر دلایا تھا، وہی واقعہ بلال حبشی والا، اس کی ماں سے آر دلایا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں جاہلیت کا اثر پایا جاتا ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور انہیں مشقت کے کام میں نہ ڈالو، اگر ڈالو تو ان کی مدد کرو۔ اور آج کل نوکروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ آج کوئی کسی کی مدد کر دے تو سمجھتا کہ اب یہ میرا ملازم ہو گیا، خادم ہو گیا، نوکر ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے ہمارا معاشرہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک، مدینہ شریف میں صفوان بن امیہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی دعوت کی، رؤسائے مدینہ جمع ہو گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانے لگا دیے گئے، کھانا شروع ہوا، آپ نے دیکھا کہ نوکر ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی نوکر ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، ناراض ہو گئے، فرمانے لگے اللہ اسے سمجھے جو نوکروں کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسری مخلوق سمجھتے ہیں، اپنے سے الگ سمجھتے ہیں۔ میزبان نے دیکھا کہ حضرت ناراض ہو گئے ہیں اور یہ بات فرما رہے ہیں، آ کے معافی مانگی اور نوکروں کو حکم دے کر اسی دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ ہے درس اسلام۔ آج تو ہر افسر غرور و تکبر کا پتلا بنا ہوا ہے، اس کے سامنے اس کا ملازم بیٹھ بھی نہیں سکتا کرسی پر، حکم ہے کھڑا رہے، کھڑے ہو کے بات سنے۔ دسترخوان پر نوکر بیٹھ جائے، تو ہمارا جھوٹا کھانے کا مستحق ہے، جھوٹا کھا، تو یہ کھانے نہیں کھا سکتا، بچا کچا تو کھا لینا، ہمارے ساتھ کھائے، تیری اوقات، تیری مجال۔ کون گوارا کرتا ہے؟ بلکہ جس برتن میں ملازم کھاتا ہے اس برتن میں افسر نہیں کھاتا۔ یہ کیا اسلام کا درس ہے؟ نہیں، یہ تو ہندوؤں کا چھوت چھات کا درس ہے۔ تو ہے تو مسلمان، طریقہ تیرا ہندوانہ کیوں بن گیا؟ تو نے اسلامی طریقے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اتنی نفرت کہ تو کسی غریب، کمزور، ناتواں نوکر، ملازم، چھوٹے پیشے والے، اس کے پاس بیٹھنا، اسے اپنے ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ ارے تیری اوقات کیا ہے؟ جسے اللہ اپنا حبیب فرماتا ہے وہ کمزوروں کو سینے سے لگاتے تھے، وہ خستہ حالوں کو بٹھا کر ایک ہی برتن میں ان کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ تو کس بات کی، کس کھیت کی مولی ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ جسے تو شان سمجھتا ہے وہ شان نہیں ہے، وہ ذلت ہے۔ اگر شان دیکھنی ہے تو نبی کے قدموں سے لپٹ کر دیکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑے والا، پسینے آ رہے ہیں، غریب مزدور آدمی آیا، وہ بھی آ کر وہاں بیٹھ گیا۔ جو ساتھ بیٹھا تھا وہ ذرا دنیاوی لحاظ سے مالدار تھا، اچھا تھا، کپڑے بھی اچھے تھے، اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر سکڑنا شروع کیا، کہیں اس سے میں ٹچ نہ ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا، او سن، کیا تو سمجھتا ہے اس کے چھونے سے اس کی غربت تجھے چمٹ جائے گی؟ اس کا افلاس تجھے چمٹ جائے گا؟ اپنے دل کو تکبر سے خالی کرو۔ اگر مسلمان ہو تو کردار بھی مسلمانوں والا اپناؤ، یہ نہیں کہ کہلائے مسلمان اور کردار کافروں والا، منافقوں والا، ہندوؤں والا، مشرکوں والا، بت پرستوں والا، دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق کو ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، گھر پر دعوت ہوئی، جب تک امیر المومنین نہیں بنے تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، سیٹ تھے، کپڑے بھی اعلیٰ پوشاک پہنتے تھے۔ جس دن امیر المومنین بنے
سب کچھ خیرات کر دیا، اپنی بیوی کو بلایا، لونڈی کو بلایا اور کہا کہ اب میرے سر پر ایسا بوجھ آ گیا ہے، میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تم چاہو تو مجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ اور پھر معمول کیا تھا کہ سارا دن حکومت کا کاروبار چلاتے، گھر آ کر مسلح پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے۔ اب گھر میں ایک مرتبہ دعوت ہوئی، مہمان آ گئے، چراغ جل رہا ہے، چراغ کا تیل ختم ہونے لگا، چراغ ٹمٹمانے لگا۔ آپ نے اٹھنا چاہا کہ میں تیل ڈال کر آؤں، تیل لے کر آؤں۔ مہمان نے کہا حضور آپ امیر المومنین، بادشاہ وقت، آپ تیل ڈالنے جائیں گے؟ ارے چھوڑیے حضور میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم مہمان ہو، مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے۔ اس نے عرض کیا اچھا چلے پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ خادم کو بلا لیتا ہوں، خادم کو بلا لیتا ہوں۔ فرمانے لگے وہ بیچارہ ابھی تو سویا ہے، اسے کیا اٹھانا، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، وہ بھی تو تھکتا ہے، اسے بھی تو نیند آتی ہے، اب سویا ہے، اس اتنے کام کے لیے اسے اٹھایا جائے؟ نہیں نہیں، میں خود ہی تیل ڈال لیتا ہوں۔ اٹھے، چراغ اٹھایا، تیل ڈالا، لا کر رکھا اور فرمانے لگے سنو، چراغ میں تیل ڈالنے سے پہلے بھی میں عمر تھا اور چراغ میں تیل ڈالنے کے بعد بھی میں عمر ہوں، میرے مرتبہ میں کوئی فرق آیا؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آپ نے غور کیا نوکروں کا کتنا لحاظ کہ ابھی سویا ہے، اور آج شوہر کو بیوی کا لحاظ نہیں، بیوی کو شوہر کا لحاظ نہیں، بچوں کو ماں باپ کا لحاظ نہیں، چھوٹوں کو بڑوں کا نہیں، بڑوں کو چھوٹے کا نہیں۔ اگر سارا دن کام کر کے ماں سو گئی ہے، بیٹا پھر بھی شور مچا رہا ہے مجھے یہ دو وہ دو۔ اگر کام کر کے بیوی سو گئی ہے تو شوہر پھر بھی چیخ چلا رہا ہے کہ اٹھو روٹی لاؤ، فلاں کام کرو فلاں کام کرو۔ اگر ملازم سو گیا ہے یا باہر چلا گیا ہے یا استنجا خانے چلا گیا ہے، اس پر ہم شور مچا دیتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، مار پٹائی تک ہو جاتی ہے، اور گھر کے کام کاج میں کمی بیشی پر اتنے جھگڑے بڑھتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، عورت کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے یا وہ خود روٹھ کے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج ہمارے اخلاق ایسے ہے، ہمارا کردار ایسا ہے، ہم ذرا سی اپنی خلاف مزاج بات کو برداشت نہیں کرتے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے ہمارے مزاج کے خلاف بات کرے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، قرآن بیان کرتا ہے، انہوں نے فرمایا وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرتے وقت منہ نہ بگاڑنا، غرور و تکبر کی وجہ سے منہ بگاڑ کر سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہوئے منہ بگاڑ کے بات نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اتراتا فخر کرتا پسند نہیں ہے۔